بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم. عزیزوں دوستوں، اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور پھر ہمیں دوبارہ سے جمعے کا دن نصیب فرمایا. اللہ سے دعا کرو اللہ پاک ہمیں بار بار یہ جمعے کا مبارک دن نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ نے جو ہمیں صحت کی زندگی اور صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک ہمیں موت تک صحت مند رکھے، ہم اللہ کے گھر آتے رہیں اور اللہ کے سامنے روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. عزیز دوستوں، یہ جمعے کا مبارک وقت ہے. نماز سے پہلے کچھ دیر اپنی فکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور کچھ دیر دین کی بات رکھی جاتی ہے. حضور پاک علیہ السلام کی نصیحتیں آپ حضرات کو سنائی جا رہی ہیں. آج بھی میں ایک حدیث نقل کروں گا اور اس حدیث کے ذریعے سے کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس وقت میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو باتیں کہی جائیں اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اس سے پہلے کہ حضور پاک علیہ السلام کی نصیحت سنائی جائے، ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف کچھ دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھیں بند کر لیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. اے کریم آقا، ہم تو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. شیطان جو ہمارا دشمن ہے، پیارے اللہ، وہ ہمیں پکڑ پکڑ کے لے جاتا ہے، آپ کی نافرمانی کرا دیتا ہے. اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. اللہ، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، اے اللہ، سب کے سامنے بھی، تنہائیوں میں بھی آپ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں. اے اللہ، یہ زبان چلی ہے تو غیبت کے لیے چلی ہے، جھوٹ کے لیے چلی ہے. اللہ، چغلیاں کی ہیں، ایک دوسرے کو لڑایا ہے. اے کریم آقا، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، ہم بہت شرمندہ ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ، آپ کی کوئی نافرمانی آئندہ کی زندگی میں نہیں کریں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں. پیارے اللہ، ہمیں ایمان والی سچی پکی زندگی عطا فرما دیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے، اپنا بنا لیجیے. اللہ، ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، آپ ہمارے دوست بن جائیے. عزیز دوستوں، اس وقت ہم نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی شرمندگی کا اظہار کیا ہے، توبہ کی ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لیا ہے. اب کچھ پیارے حبیب کی بہت اچھی باتیں آپ حضرات کو میں سنانا چاہتا ہوں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس توبہ کی برکت سے ہمارا دل نرم ہوگا اور ہمیں عمل کی توفیق ہوگی انشاءاللہ. عزیزوں دوستوں، حضور پاک علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے، وفات کے وقت جو حضور پاک علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی، فکر فرمائی تھی، وہ آپ حضرات کو سنائی جا چکی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کو فکر ہے تو بار بار آپ کوشش کرتے ہیں، اٹھ کر مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں
اور بار بار حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ میری امت نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نماز کی فکر فرما رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا کہ اپنی بات کو آگے سناؤں۔ انتقال کا وقت قریب ہے، موت کا فرشتہ سلام کر کے اجازت لے کر اللہ کے نبی کے سامنے آپ کی روح نکالنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، ظاہر ہے کہ سفر آخرت ہے سامنے، آپ پسینے پسینے ہیں۔ اما عائشہ سے پوچھا کہ اے عائشہ ذرا دیکھو میری پیشانی پر پسینے تو نہیں آ رہے؟ اما جان نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ یہاں دو سنتیں یاد رکھ لیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک طریقہ تھا کہ آپ کسی کی طبیعت پوچھنے کے لیے جاتے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اس کی طبیعت کو پوچھتے، ہاتھ ملاتے اور ہاتھ ملا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے کیسی طبیعت ہے تمہاری، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی، اللہ تمہیں صحت دے، اور دعا پڑھتے تھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العزت شفا عطا فرمائے، یہ دعا دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا کر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، اگر اس کے مقدر میں زندگی ہے، حیات ہے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ علیہ السلام بیمار ہیں، مرض وفات میں ہیں، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس وقت میں اما جان عائشہ سے فرما رہے ہیں اے عائشہ دیکھو میری پیشانی پر پسینے تو نہیں ہیں۔ اما جان نے پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، ہاتھ گیلا ہو گیا۔ اما جان نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، بہت زیادہ پسینے آ رہے ہیں۔ کہا اے عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ میری پیشانی پر موت کے وقت پسینہ آ رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاؤں۔ کون فکر کر رہا ہے؟ کون فکر کر رہا ہے؟ جو زمانے کی ہدایت کے لیے ہے، وہ اس بات کی فکر کر رہے ہیں۔ جو ساری کائنات کو قیامت تک کے لیے ایمان دینے کے لیے آئے، ان کے اندر دل کی تڑپ یہ ہے کہ دنیا سے جاتے وقت اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں سرکار کہ عائشہ ذرا دیکھو میری پیشانی پر پسینے آ رہے ہیں یا نہیں ہیں؟ اما جان نے کہا کہ آپ کی پیشانی تو پسینوں سے بھر گئی۔ کہا اے عائشہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں۔ ہمیں اس بات کی فکر کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہمارے اعمال کیسے، ہمارے پاس موت کی کیا تیاری ہے، کیا تیاری ہے موت؟ کوئی تیاری نہیں، نہ ہمارے معاملات سیدھے ہیں، نہ لینا دینا سیدھا ہے، نہ گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے۔ جس کا لے لیے واپس دینے کا تو دروازہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس۔ حالت یہ ہے لیتے وقت تو بالکل ایسے بن جاتے کہ صاحب بس اب آپ ہی ہے جو کچھ ہے، اور جب دینے کا وقت آتا ہے ہمارے لوگوں کے معاملات بہت خراب۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں۔ مومن تو قرض لیتا اس لیے کہ دے دے گا، وقت پر مجبوری پر لیا جا رہا ہے۔ عزیزوں دوستوں، یہ نصیحت آپ حضرات کو سنائی جا چکی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کو فکر ہے تو امت کی نماز کی فکر ہے، نماز کی فکر۔ بار بار پردہ ہٹا کر جھانکتے ہیں، پوچھتے ہیں اما جان سے کیا نماز ہوئی یا نہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے جو اپنے گھر والوں کی نماز کی فکر کرتے؟ کتنے؟ باپ کا حال یہ ہے مسجد آتا ہے تو بیٹے سے کہتا نہیں کہ بیٹا چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ ایسا اہم فریضہ تھا، یہ ایسی عبادت تھی
یہ ایسا عمل دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، ایسا عمل دیا تھا، ایسا مبارک عمل دیا تھا اور امت کو سمجھایا تھا، دیکھو کوئی معاملہ ہو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، مصلی بچھا لینا، اللہ سے مانگ لینا، اللہ تمہاری مرادوں کو پورا کر دے۔ دنیا کی کامیابی اس مصلی بچھانے میں رکھی تھی، اور دنیا کی مصیبتوں کا حل، علاج، بیماریوں کا علاج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی تھی۔ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹا مسئلہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چپل ٹوٹ جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی بچھاتے اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے، حاجت کی نماز پڑھتے، حاجت کی دعائیں حدیث کے اندر آئی ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دعائیں کرنے کے بعد اللہ سے کہتے، اے اللہ میری چپل ٹوٹ گئی ہے اور میں اپنی چپل کو سی کر صحیح کرنا چاہتا ہوں، نہ سوئی میں وہ طاقت ہے کہ چپل کو سیدھا کر دے، نہ تاگے میں وہ طاقت ہے کہ وہ چپل کو سی کر رکھ دے، اے اللہ میں تو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، میری چپل کو سینے کا اور میری چپل کے صحیح ہونے کا انتظام کر۔ سفر پہ جاتے، مسجد آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، صلاۃ السفر پڑھتے اور سفر کی کامیابی کے لیے دعا کرتے، اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو دے کر سفر پر نکلتے، واپس آتے، مسجد آتے، نماز پڑھتے، کسی بہانے سے گھر اطلاع کرا دیتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں۔ گھر کی خواتین تیاری کر لیتی، صاف صفائی کر لیتی، چادر وادر بچھا لیتی، چٹائی بچھا لیتی، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے، یہ سنتیں ختم ہوتی جاتی۔ نماز جیسا اہم عمل ہماری زندگیوں سے ختم ہو رہا ہے اور اس کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، تو باقی سنتوں کا درجہ تو دوسرے نمبر پر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طلب، امت کی رہنمائی، امت کی فکر کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ہر امتی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذمہ دار ہے۔ پوری قوم کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری، یتیموں کی فکر کرنا، محتاجوں کی فکر کرنا، بیماروں کی فکر کرنا، معذورین کی فکر کرنا، جو لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے ان کی فکر کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، والمؤلفۃ قلوبہم، ان کے دلوں کو اسلام سے جوڑ کے رکھنے والے کام کرنا۔ ہمارا ان کے ساتھ رویہ ایسا ہو کہ وہ اسلام سے جڑے رہے، ورنہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ایسے رہتے، معلوم ہوا کہ وہ واپس چل گئے۔ ہمارا حال تو یہ، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ کوئی آدمی اسلام کو پسند کر کے، قرآن کو پسند کر کے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اختیار کر کے جب ہمارے پاس آتا ہے اور ہم کو دیکھتا ہے، ہم سے معاملات کرتا ہے، ہم سے لینا دینا اور خرید و فروخت کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارے میں تو اسلام کے بارے میں اتنا سنا تھا، مسلمان ایسے رہتے، اب کو میرے کو میرا ہی دین اچھا ہے، وہ واپس اپنے دین میں جاتا ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارا کردار، ہمارے معاملات ایسے ہوں کہ ہمارے معاملات لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ سب کچھ الٹا کر کے رکھ دیا، بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں آج دنیا میں جو رسوائی ہے، آج دنیا میں جو تکلیفیں ہیں، آج دنیا میں کوئی ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عزیزوں دوستوں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 3 نصیحتیں فرمائی، وہ 3 نصیحتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نصیحت فرمائی، جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کہیں بھی رہو، مسجد میں ہو اللہ سے ڈرو، گھر میں ہو اللہ سے ڈرو، بازار میں ہو اللہ سے ڈرو، خرید و فروخت کر رہے ہو اللہ سے ڈرو، تجارت کر رہے ہو اللہ سے ڈرو، نکاح کر رہے ہو اللہ سے ڈرو، سفر کر رہے ہو اللہ سے ڈرو،
یہ ایسی نصیحت ہے، اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب ہمیشہ ہمیں خدا کا خیال رہے گا، اس کا ڈر ہمارے دل میں رہے گا، کیسے غلطی ہو سکتی ہے بھائی؟ کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایسی پیاری نصیحت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تم زندگی میں جس شعبے میں رہو، ہر جگہ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کتنے قانون بنتے ہیں، کیسے کیسے سخت قوانین دنیا میں بنائے جا رہے ہیں، اور آپ اخبارات پڑھ لیجئے اور سالانہ ملکوں کی جو رپورٹیں شائع ہوتی ہیں، آپ وہ رپورٹیں پڑھ لیجئے، جتنے قوانین بن رہے ہیں اتنے ہی جرائم ہو رہے ہیں، اتنے جو ہے ہنگامے ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی جرائم جو ہے ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ جتنے قانون لا رہی ہے حکومت اتنے جرائم۔ یہ ایک ایسا نسخہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دیا تھا، اور یہ ایک ایسی کیفیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کو دی ہے، اور قیامت تک کے آنے والے سب انسانوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کر رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر یہ کیفیت ہمارے دل کے اندر آ گئی اور اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر آ گیا، خدا کی قسم کوئی گناہ کرنے کی ہمت نہیں، کوئی گناہ کرنے کی۔ چوری کا موقع ملے گا، اللہ کا ڈر یاد آئے گا، نہیں بھائی چورانا نہیں، اللہ دیکھے۔ آپ بازار جائیں گے، عورتیں آپ کو دکھیں گی، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں گے، میں بازار میں ہوں تو کیا ہوا، میرا اللہ تو مجھے بازار میں بھی دیکھ رہا ہے۔ کسی کی دکان پر جائیں گے، آپ دھوکہ نہیں دیں گے، کوئی معاملہ کریں گے، آپ سوچیں گے بھئی یہ دنیا کے واسطے کہیں کو دھوکہ دینا، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ دیکھ رہے۔ آپ کوئی سامان بیچ رہے ہیں، اوپر آپ نے اچھا سامان رکھ دیا، اندر تھوڑا خراب مال بھر دیا، اگر اللہ کا ڈر آپ کے دل کے اندر ہوگا، آپ سامنے والے سے کہیں گے دیکھو بھائی اندر تھوڑا خراب ہے، خراب تو یہ اتنا خراب ہے اتنا اچھا ہے، آپ کیا ریٹ دیتے ہو؟ تھوڑے سے نفع کی خاطر آدمی دھوکہ نہیں دے گا اگر اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا۔ کچھ سچے واقعات تو ایسے ہیں کہ سنائیں یا نہ سنائیں سمجھ میں نہیں آتا، میں سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، میرے نام اور کتاب تو یاد نہیں ہے، بہت دن ہو گئے پڑھے ہوئے، لیکن سچا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ ایک طوائف خانے پر گئے، بازاری عورت کے پاس گئے اور اس سے پوچھا بھئی تم ایک رات گھر پہ گزارنے کے کیا پیسے لیتی ہو؟ اس نے کہا اتنے پیسے لیتی ہوں۔ وہ بزرگ نے اتنے پیسوں کا انتظام کیا، پیسوں کا انتظام کر کے دوبارہ اس بازار گئے، اس طوائف کے گھر گئے، اس کے پیسے ادا کیے، ادا کرنے کے بعد اسے اپنے گھر لے کر آئے۔ گھر لا کر اس کے سامنے نیا جوڑا رکھا، اس کے سر پر اوڑھنی اڑائی اور کہا دیکھو بھائی تم نے آج رات کے پیسے لیے ہیں، اب میں جو بولوں وہ کرنا ہے تم کو۔ میں بولی بالکل، میں تو پیسے لی ہوں، جو تم بولو گے وہ کروں گی۔ اس کو نیا جوڑا پہنایا، اس کو دوپٹہ دیا، اور دوپٹہ دینے کے بعد کہنے لگے میں جیسا کروں ویسا کرنا ہے۔ میں بولی بالکل، پیسے لی سو میں، تم جو کرو بولے وہ کرتی ہوں۔ اب وہ تو گنہگار عورت تھی، بازاروں میں تھی، اس بیچاری کو نماز روزہ زکوٰۃ حج کیا معلوم۔ حضرت نے کہا میں جیسا کر رہا ہوں ویسا کرو۔ مصلی بچھایا، خود آگے کھڑے ہوئے اور اس کے لیے پیچھے مصلی بچھایا، رکعت باندھی، قرآن پڑھا، رکوع کیا، سجدے میں گئے۔ وہ بھی بزرگ کی نقل کرتے کرتے سجدے میں گئی، اللہ سے کہا اے اللہ میرا کام اتنا تھا کہ میں تیری اس بندی کو لا کر تیرے سامنے ڈال دوں، اب اس کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ سجدے سے اٹھی تو اللہ کی ولیہ بن گئی، اللہ کی ولیہ بن گئی، اللہ کا ڈر آ گیا اس کے دل میں۔
کرنے والوں نے ان بازاروں میں بھی جا کر اللہ کی طرف سے ہدایت کا کام کیا. وہ کب ہوگا؟ وہ جب ہوگا جب ہمارے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو. ہم بازار جائیں, ہماری غلط نگاہ نہ اٹھے. ہم تجارت کریں, ہمارے زبان سے دھوکہ نہ نکلے, جھوٹ نہ نکلے. ہم گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوں, ہماری زبان سے بیوی کے لیے کوئی غلط جملہ نہ نکلے, ماں کو جھڑکیاں نہ نکلے, بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے. یہ چیزیں بھی, یہ سنتیں بھی ختم ہوتی جائیں. بالکل ایسے کڑوے بن گئے ہم لوگ. گھر میں جب ہم آ رہے ہیں, بچے ڈر رہے, بیوی ڈر رہی, ماں ڈر رہی, بچہ گھر میں آئے. میرے نبی کا معاملہ یہ تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال غلام بن کر رہے حضور پاک علیہ السلام. سفر میں, حضر میں, جہاد میں, بازار میں, تجارت میں, مسجد نبوی میں 10 سال ساتھ رہے. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے 10 سال میں کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز آواز میں بات ایسی شفقت میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ کوئی ایک بار آپ کے پاس آ جاتا, وہ پھر جان مال سب کچھ قربان کر دیتا اور اللہ کے نبی کے پاس رہنے کی خواہش کرتا. ایسی زندگی ہم کو اپنی بنانا ہے. نرمی اختیار کرو فرمایا حضور پاک نے. نرمی اختیار, ہماری زبان نرم ہو, ہمارا مزاج نرم ہو, ہمارا انداز نرم ہو. سخت بات بھی ہم نرمی سے کریں. ہم دکان کے سیٹ ہیں, دکان پر بچے کام کر رہے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو سختی سے کوئی حکم دینا ہے, انداز نرم ہو, بات سخت ہو, یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے. بیوی کو گالی سے بات کرنا, ماں کو جھڑک کے بات کرنا, یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا. پیارے دوستوں, حضور پاک علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سب کچھ اللہ ہے, طاقت والے اللہ ہیں, سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں, دینے والے اللہ ہیں, چھیننے والے اللہ ہیں. اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, اکڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے مان لیا ہے, اکڑنے کی ضرورت نہیں. ایک رات میں آگ لگے گی, ساری کمپنی جل کر راکھ ہو جائے گی, اکڑنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے. اللہ نے اگر مان لیا ہے, اکڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اگر بڑا کاروبار دیا ہے, اکڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے ڈر کے ساتھ اس کے حکموں کی اطاعت کر کے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. ذرا سا مال دے دیں اللہ, ذرا سی صحت دے دیں, شہر میں نام ہو جائے, لوگ سلام کرنے لگے ہمارے عہدوں کی وجہ سے, ہماری تو چال بدل جاتی. میرے نبی سے زیادہ مقام والا دنیا میں کوئی آیا؟ کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور رہے گا تا قیامت. آپ سے بڑا کوئی دنیا میں پیدا ہونے والا نہیں, کوئی پیدا ہوا نہیں. اور میرے نبی کا حال یہ ہے, صحابہ فرماتے ہیں ہم پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام کی پوری زندگی ہم اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ حضور کو پہلے سلام کریں گے. اللہ کے نبی نے کبھی ہمیں موقع نہیں دیا, ہم سے پہلے حضور ہم کو سلام کیا. ہم سمجھتے ہیں سلام کریں گے انہیں کرنا, ہم انتظار میں رہتے ہیں. تو میرے نبی کا طریقہ کیا ہے اور ہم کس طریقے پر چل رہے ہیں؟ نبی کے بارے میں صحابہ فرما رہے ہیں پوری زندگی ہم اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہم پہلے حضور پاک علیہ السلام کو سلام کریں گے, اور کبھی حضور نے موقع نہیں دیا. ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام پہلے سلام کرتے تھے اور ہم انتظار میں رہتے ہیں. فلاں صاحب سلام نہیں کرے, لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اس بات پر. ہر آدمی اس بات کی کوشش کرے میں سب سے پہلے سلام کروں. گھر میں گھسیں گے ہم سلام کریں گے, بیوی نہیں ہم کریں گے سلام, بچے نہیں ہم سلام کریں گے, والد صاحب نہیں کرنا ہم کریں گے, ماں کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیں گے ہم کریں گے, السلام علیکم امی جان. دیکھو اس کے بعد کیسی برکتیں آئیں گی, کیسی محبتیں گھروں کے اندر آئیں گی, کیسا سکون آئے گا. میرے دوستوں, سکون یہ دنیا کا, ہم نے سکون کے سامان کو سکون سمجھ لیا, اور اللہ نے جن چیزوں میں, جن طریقوں میں سکون رکھا تھا وہ طریقے چھوڑ کے چیزاں خرید رہے ہیں.
فریج لا لیے تو گھر میں سکون ہو جاتا, واشنگ مشین لا لیے تو سکون ہو جاتا, مہاراجا پلنگ لا لیے تو سکون ہو جاتا, اے سی لا لیے تو سکون ہو جاتا, گیزر لا لیے تو سکون ہو جاتا, برج خانے کے اندر جو جو ترقی یافتہ مشینیں آ رہی ہیں وہ لا لیے تو سکون ہو جاتا. ہم نے سکون اس میں سمجھا, سکون اس میں نہیں ہے. سکون تو دین کے اندر, سکون سنتوں کے اندر, دلوں کا سکون محبتوں میں رکھا ہے اللہ نے. وہ محبتوں کا ماحول کب بنے گا؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہماری زندگی کے اندر. تو ایک نصیحت تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے, جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو, جس حالت میں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. غریبی میں ہو اللہ سے ڈرو, بیماری میں ہو اللہ سے ڈرو, صحت میں ہو اللہ سے ڈرو, مال آ گیا, گھر بن گئے, گاڑیاں آ گئے, اللہ سے ڈرتے رہو. ہر حال میں ہر جگہ میں اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ ہر حال میں ہم کو دیکھتا ہے, ہر جگہ ہم کو دیکھتا ہے. ہمارے بند کمرے میں بھی اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ہم بازار میں ہو اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ہم ماں کے برابر میں بیٹھے ہو اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ہم بیوی کے برابر میں بیٹھے ہو اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ہم دکان میں بیٹھے ہو اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اللہ ہم کو دیکھتا ہے. کہیں ہم اللہ کی نظر سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں تو پھر نافرمانی کرنے کی ہمت کیسے ہوگی؟ یہ نسخہ یاد کر لیجئے, یہ حضور کی نصیحت یاد کر لیجئے. انشاءاللہ اس جمعے سے آئندہ جمعے تک, آئندہ جمعے اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی اور اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھ کر کچھ اپنی فکر کا موقع دیا تو انشاءاللہ اس ہفتے جتنے جمع ہوئے ہیں اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں میں, نافرمانیوں میں کمی آ جائے گی. یہ کامیابی کا نسخہ ہے, یہ کامیابی کی نصیحت ہے جو میں نے آپ حضرات کو سنائی ہے. اور دو نصیحتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی, بڑی جامع نصیحتیں ہیں. میں پوری حدیث انشاءاللہ اگلے جمعے کو سناؤں گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا فرمائے, اپنا خوف پیدا فرمائے, اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے, گناہوں سے نفرت اور گناہوں کی گندگی اللہ پاک ہمیں سمجھا دے اور اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.